الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ہم پچھلی بار اس والے آیت تک پہنچے تھے پھر میں آپ سے کہا تھا کہ جو الحاد فی اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے وہی تشبیہ کرنا، تعطیل کرنا، تمثیل کرنا، یا اللہ کے ناموں میں بھگوان کے نام لکھ دینا، جیسے ان لوگوں نے کر دیا تھا۔ لوگوں نے اللہ کے نام عزیز سے عزا بنایا تھا، اللہ کے ذاتی نام اللہ سے لات بنایا تھا، اور اللہ کے نام جو ہے منان سے منات بنایا تھا۔ تو اسی کو بولتے ہیں الحاد کرنا اللہ کے اسماء و صفات کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پھر کہا تھا الحاد کے معنی اور بھی ہو سکتے ہیں، مطلب ہو گیا کچھ نام ماننا اللہ تعالیٰ کے، اور کچھ نام نہیں ماننا اللہ تعالیٰ کے، وہ بھی ایک معنی آ جاتا ہے۔ یا اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ تعطیل کرنا، تشبیہ کرنا، ٹھیک ہے، انکار کر دینا، سملیرٹی دینا، جس طرح معتزلہ، معطلہ، مشبہہ وغیرہ کا عقیدہ تھا، وہ ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی بار نا۔ پھر ہم یہاں پہ آ گئے تھے والذین وممن خلقنا امتن، اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کر دیا، جنہیں پیدا کیا ہم نے، امتن ایک گروہ ہے، یہدون بالحق، ایسا گروہ جو رہنمائی کرتے ہیں حق کی اور، ٹھیک ہے، حق کے ساتھ، بالحق وہ بھی یعدلون، اور اسی کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں۔ یعنی کہ وممن خلقنا امتن، اور جن کو ہم نے پیدا کر دیا ان میں سے، جنہیں ہم نے پیدا کر دیا، ایک امت ہے، ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، یہدون وہ رہنمائی کرتی ہے، بالحق حق کے ساتھ، وہ بھی یعدلون، اور وہ حق کے ساتھ عدل کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی یعدلون۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اب رہے وہ لوگ جن لوگوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، سنستدرجہم، ہم عنقریب انہیں بتدریج پکڑیں گے، ٹھیک ہے، سنستدرجہم we will gradually lead them، مطلب کیا ہو گیا؟ ہم عنقریب انہیں بتدریج پکڑیں گے، بتدریج کیا ہوگا؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ، ٹھیک ہے، جیسے بولتے ہیں علم حاصل کیا جائے تدریجن، یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو ویسے یہاں پہ لکھا ہے سنستدریجہم۔ اس نے یہاں پہ لکھا ہے، اس کا معنی کیا؟ سنستدریجہم کا معنی اس نے یہاں پہ لکھا ہے ہم عنقریب انہیں ڈیل دیں گے، اس کو بولتے ہیں استدراج، کیا ڈیل دینا، استدراج، ہم عنقریب انہیں ڈیل دیں گے، جو یہاں پہ سینے مستقبل کے معنی کے لیے عنقریب ہم ان کو ڈیل دیں گے، ٹھیک ہے، سین مستقبل قریب کے لیے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، سنستدریجہم، سنستدریجہم، تو ایسے بن جاتا ہے استدراج یستدریجو، پھر نستدریجو، پھر سنستدریجہم، سنستدریجہم، ہم عنقریب ان کو ڈیل دیں گے، یا ہم بول سکتے ہیں کہ ہم انہیں بتدریج پکڑیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ پکڑیں گے، ڈائریکٹلی نہیں پکڑیں گے، کچھ اسٹیپس ان کو دیں گے، کیا ڈیل، من حیث لا یعلمون، جہاں سے انہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان کو بتدریج گرفت میں لے جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ پہنچیں گے اللہ کے عذاب کو، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ، سڈنلی ایسا نہیں ہو جائے گا، بلکہ گریجولی ایسا ہو جائے گا۔ اٹ ناٹ ہیپن سڈنلی، اٹ ول ہیپن گریجولی، ٹھیک ہے، سلولی اینڈ اسٹڈی، آہستہ آہستہ ہو جائے گا یہ چیز۔ وہ املی لہم، اور آپ انہیں مہلت دیجیے، املی لہم، ان کیدی متین، بے شک جو میرا پلان ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ املی کا مطلب ہو گیا آپ مہلت دیجیے، ٹھیک ہے، املی کیا ہو گیا؟ آپ مہلت دیجیے، اس یہاں پہ لکھا ہے املی کا مطلب وہ املی لہم، میں ڈیل دوں گا، آئل نہیں، اچھی عملہ یملی املی ہے، ٹھیک، عملہ یملی املی، یہ فعل امر نہیں ہے بلکہ یہ متکلم کا صیغہ ہے، وہ املی لہم، اور میں انہیں مہلت دوں گا، ان کیدی متین، بے شک جو میری تدبیر ہے وہ بہت بڑی مضبوط تدبیر ہے، وہ بہت فرم پلان ہے میرا۔ یہ وہی استدراج اور امہال ہے، دیکھیں استدراج ہو گیا ڈیل دینا، امہال بھی کیا ہو گیا؟ ڈیل دینا، ایک ہی بات ہے، جو بطور امتحان اللہ تعالیٰ افراد اور قوموں کو کرتا ہے، پھر جب اس کی مشیت مواخذہ کرنے کی ہوتی ہے تو کوئی اسے بچانے پہ قادر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے نا۔ دنیا میں جو بڑے بڑے گناہ کرنے والی کنٹریز ہے، ان کو عذاب نہیں آ جاتا آسمان سے، پتہ ہے ایسا نہیں ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈیل دے رہا ہوتا ہے ان کو، ڈیل دے رہا ہوتا ہے ان کو، پھر اللہ کا عذاب کسی موقع پہ بھی آنے واحد میں آ سکتا ہے اور وہ ختم ہو سکتے ہیں بالکل، لیکن جب اللہ کی مشیت ہوگی مواخذہ کرنے کی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے مبنی حکمت پر، کب مواخذہ کرے گا وہ تقاضے حکمت کے تحت مواخذہ کر دیتا ہے۔
اولم یتفکروا، کیا انہوں نے اس بات پہ غور نہیں کرتیا، ما بصاحبہ من جنت، کہ جو ان کا یہ صاحب ہے، اسے کوئی مطلب پاگل پن اس کے اندر کوئی نہیں ہے۔ جنہ کا مطلب ہوتا ہے پاگل پن، ٹھیک ہے؟ ما بصاحبہ من جنت، جنت کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ پاگل پن، جنون، ٹھیک ہے، میڈنس۔ ان ہوا الا نذیر مبین، یہ صرف ایک واضح ڈرانے والا ہے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے یا گنہ گاروں کو ان کے گناہوں کے کانسیکوینسز سے، وہ یہاں مراد ہو سکتا ہے۔ ان ہی الا نذیر مبین صاحب سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ دیئر کمپینین، دیئر صاحب، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مراد ہے، جو ان کے صاحب ہے۔ اس کے بعد جن کی بابت مشرکین کبھی ساحر کبھی مجنون کہتے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے عدم تفکر کا نتیجہ ہے، تم کیوں بولتے ہو آپس کو کہ یہ نعوذ باللہ پاگل ہے، مجنون ہے، کیونکہ تم نے پورا تفکر نہیں کرتی ہے جو باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو ہمارا پیغمبر، وہ تو ہمارا پیغمبر ہے جو ہمارے احکام پہنچانے والا ہے، اور ان سے غفلت اور اعراض کو دور کرنے والا ہے، لوگوں سے ان کو ڈرانے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، ان کو غفلت سے دور کرنے کے بعد۔ تو تم کیوں نہیں کرتے ہو غور و فکر اس کی میسج پہ؟ مطلب کیا ہو گیا؟ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، ہم کسی انسان کی میسج کو تب ہم سمجھ نہیں پاتے، یا اس کو ہم حقیق سمجھتے ہیں جب ہم اس کی باتوں پہ غور نہیں کرتے اچھے سے۔ کفاروں کیا ہو گیا، ان لوگوں نے غور نہیں کر دیا کہ سچ میں جو دعوت آپ سے کی ہے وہ ہے کیا، وہ اللہ کے بارے میں، وہ آخرت کے بارے میں، جس میں تو ہمارا ہی فائدہ ہے اس دعوت میں، یہ ہمیں دور کر دیا غفلت سے، دنیا کے مشاغل سے۔ لیکن ان لوگوں نے ان کو کیا کہا؟ مجنون ہو آپ سب، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ کیا بول رہا ہوتا ہے، مجنون ہے، بسبب کیا؟ عدم تفکر۔ اس لیے رب نے کہا اولم یتفکروا، کیا وہ نہیں کرتے غور و فکر؟ ما بصاحبہ من جنت، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں بھی اگر یہ غور کریں گے، ٹھیک ہے، تو یقیناً یہ اللہ پہ ایمان لے آئیں گے، اور اللہ کے رسول کی تصدیق کریں گے، اور اس کی اطاعت اختیار کریں گے، اور انہیں جو اللہ کے شریک بنا رکھے انہیں چھوڑ دیں گے، اس بات سے ڈریں گے کہ ان کو موت آ جائے گی، ٹھیک ہے، کہ اس حالت میں کہ وہ کفر کی حالت میں ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو توحید ہے یہ فطری دعوت ہے، اللہ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، یہ سب کیا ہے؟ یہ فطری دعوتیں ساری ہے، یہ ہمارے فطرہ کے ساتھ الائن کرتے ہیں نا، جیسے ابن القیم بولتے ہیں نا کہ ہر چیز کا عوض مل سکتا ہے انسان کو، لیکن اللہ کا عوض نہیں مل سکتا انسان کو۔ مطلب ہر چیز کے لاس پہ انسان کو ملتا ہے کمپنسیشن، لاس ہو گیا کچھ اور مل جائے گا، لیکن ہاؤ کین یو کمپنسیٹ دا بلیف آف اللہ ان آفٹر لائف؟ مطلب اگر آپ اس ٹائم پہ چھوڑ دو گے ایمان اللہ پہ اور آخرت پہ، اب کیسے آپ دو گے اپنا وہ کمپنسیشن اس چیز کا؟ آپ کو وائڈ رہے گا اندر سے، اس کو بولتے ہیں اسپرچول وائڈ، ٹھیک ہے؟ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ پرپز ڈرون ہو لائف میں، آپ کو لگے گا آپ بالکل رینڈملی پیدا ہو گئے ہو، اور وہ وائڈ آپ کبھی نہیں بھر سکتے ہو۔ یہ بولتا ہے اغاثۃ اللہفان عن مسائد الشیطان میں، آ، ابن القیم۔ اس کے بعد اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا نہیں وہ دیکھتے زمین و آسمان کے ملکوت کے اندر، ڈومینین کے اندر، ٹھیک ہے، بادشاہت کے اندر۔ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ پیدا کر دیا اللہ نے، کوئی بھی چیز جو اللہ نے پیدا کر دیا، وان عسى ان یکون، اور ہے شاید یہ کہ ان اکون، کہ ہو، قد اقترب، کہ قریب آ جائے، ٹھیک ہے، شاید یہ ہے کہ شاید کہ قریب آ چکے ہو، اجلہم، ان کا اجل، ان کی ٹرم، یعنی کہ ان کا مقررہ مدت، ان کی مقررہ مدت یعنی کہ موت، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اس سٹیٹمنٹ کے بعد وہ کس پہ ایمان لائیں گے؟ کس چیز پر؟ قرآن کو چھوڑ کے وہ کس پہ ایمان لائیں گے؟ کس چیز سے وہ بلیو کریں گے؟ جو یہ والی آیت ہے اس کے اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ سچ میں انسان کرے گا غور زمین و آسمان کے ڈیزائن کے اوپر، تو ڈیفینیٹلی اس کو ایمان آ جائے گا رب کائنات کے اوپر۔ اچھا، حدیث سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم یہاں مراد ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار اور تحدید، ان کے وارن کرنے کے بعد، انذار اور تحدید بولتے ہیں اس کو، اور قرآن کریم کے بعد بھی اگر یہ نہ ایمان لائے، تو ان سے بڑھ کر انہیں ڈرانے والی چیز کیا ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو، اور پھر یہ اس پہ ایمان لائیں گے؟ مطلب ایمان کے کس پہ لائیں گے اس کے بعد پھر یہ؟ حدیث یہاں پہ آ گیا کیا؟ قرآن کے مترادف، تو حدیث یہاں پہ قرآن کی اور ہوتی ہے کیا؟
انڈیکیشن، رہنمائی. کیونکہ حدیث کا مطلب ہوتا ہے قرآن بھی. اصلی حدیث بولتے ہیں کلام کو. اللہ کا حدیث کیا، وہ تو قرآن ہی ہے نا. تو ایسا سمجھ رہے جی، سو بھی ایک حدیث بعد یومین میں حدیث سے مراد قرآن ہے. جیسے اگر کوئی بولتا ہے میں اہل السنہ ہوں یا میں اہل الحدیث ہوں، جو کہ اسلاف سے منقول ہے سارے نام، یا صحابہ سے بھی منقول ہے. اب کوئی بولتا ہے، اگر تم بولتے ہو تم اہل الحدیث منہج کو فالو کرتے ہو، کہ تم قرآن حدیث فالو کرتے ہو، لیکن تم اہل قرآن کیوں نہیں ہو پھر؟ اس حدیث سے مراد ہے قرآن بھی اور حدیث بھی، دونوں چیزیں، کیونکہ قرآن نے استعمال کیا ہے حدیث قرآن کے بدلے میں. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. اگر انسان بولے گا میں اہل السنہ سے ہوں، میں اہل الحدیث سے ہوں، یا میں فرقۃ الناجیہ سے ہوں، میں طائفہ منصورہ سے ہوں، یہ سب کیا ہے، مترادفاً استعمال ہو جاتے ہیں سارے، مترادفاً سنونیمسلی. کیونکہ ہم ملتے اسلاف سے ان کے پروف، اور ساتھ میں صحابہ سے بھی. اس کے بعد فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، یعنی بڑا ہے نا. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دینے والا ہے. وَيَذَرُهُمْ وَيَذَرُهُمْ، اور وہ چھوڑتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی کے اندر، یعمہون، وہ سرگرداں پھرتے، وانڈرنگ بلائنڈلی، وہ سرگرداں پھرتے مطلب کنفیوژن کے اندر وہ گر رہے ہوتے. وَيَذَرُهُمْ فی طغیانہم یعمہون، اس یہاں پہ لکھا ہے وہ ان کو گمراہی میں بٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے. یعمہون کیا ہو گیا، بٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، وہ سرگراں پھر دیتے ہیں. یہ مطلب ہو جاتا ہے یعمہون کے. یا یعمہون ہو گیا وہ حیران اور سرگردان ہوتے ہیں. کتنا خطرناک اردو ہے نا. تو یہ ہو گیا ایسے. یسألونک عن الساعة، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے متعلق، گھڑی کے متعلق، یعنی قیامت. ایان مرساہا، کہ کب یہ آ جائے گی. کوئی نام رہتا ہے نا ایان، اس کا نام ایان ہے. ایان کا مطلب ہوتا ہے وین ول بی، کب آئے گی. ایان مرساہا، کب اس کا وقت ہوگا. قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے بے شک صرف اور صرف اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. انما ادات حصر ہے، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اونلی اینڈ اونلی. اٹ گیوز ایکسکلوسیو میننگ. انما علمها، صرف اور صرف علم اس کا اللہ کے پاس ہے. عند ربی، لا یجلیہا، اللہ تعالیٰ اس کو ریویل نہیں کر دے گا، اس کو ظاہر نہیں کر دے گا. جسے ہم بولتے ہیں شرک جلی ہو یا ظاہری شرک، تو ویسے اس سے بن گئی جلا یجلی. لوقتها، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہیں کر دے گا. نہیں، لا یجلیہا، نو ون کین ریویل اٹ. یہاں پہ لا سے مراد ہے نفی، نفی عام. کوئی بھی اس کو ظاہر نہیں کر سکتا ہے قیامت کو. لوقتها، اس کے وقت کے اوپر، الا ہوا، صرف وہی اس کو ظاہر کر سکتا ہے قیامت کو. ثقلت فی السماوات والارض، باری پڑ گیا یہ زمین و آسمان کے اوپر. وہ باری، وہ باری حادثہ ہے. یہاں پہ ثقلت سے مراد ہے کہ وہ باری حادثہ ہے. کون؟ جو ساعت قیامت ہے وہ باری حادثہ ہے. ثقلت فی السماوات، آسمانوں میں، اور والارض، اور زمینوں میں. لا تأتیکم، یہ نہیں تمہارے پاس آ جائے گی قیامت، ساعہ، الا بغتتاً، لیکن اچانک، بالکل سڈنلی. یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ سوال کرتے آپ سے کأنک، گویا کہ آپ، ایز اف یو، حفی عنہا، آپ پوری تحقیق کر چکے ہیں اس کے بارے میں. یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کب آئے گی قیامت، ایز اف آپ پوری تحقیق، گویا کہ آپ پورا تحقیق کر چکے ہیں قیامت کے بارے میں. جبکہ ہم جانتے ہیں کوئی بھی اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. حفی کہتے ہیں کس کو، پیچھے پڑ کر سوال کرنے والا، تحقیق کرنے والا. یعنی آپ سے قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ نے رب کے پیچھے پڑ کر اس کی بابت ضروری علم حاصل کر رکھا ہے. حفیظ کا مطلب ہوگا جو بالکل obsessed ہوگا، بالکل نالج کے ساتھ، جو پیچھے پڑ گیا ہوگا سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں، کیوریوسٹی میں پیچھے پڑ گیا ہوگا مجھے جواب دو. تو یہ سوال ایسے کرتے ہیں آپ سے جیسے یہ سمجھتے ہیں آپ حفیظ ہے اس کے بارے میں، کہ آپ نے اللہ سے اتنی آہوزاری کیا کہ اللہ مجھے سکھا دو قیامت کب آ جائے گی، کس موقع پہ آ جائے گی. تو آپ نے کہا مجھے نہیں پتہ ہے کب آ جائے گی، یہ رب جانتا ہے، کیونکہ علم الغیب ہے. قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجیے صرف اور صرف اس کا علم میرے اللہ کے پاس، میرے رب کے پاس ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن جو اکثر لوگ ہیں وہ نہیں جانتے کہ قیامت کب آ جائے گی. ٹھیک ہے، ساعتن سے مراد کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو، کہ گھڑی، لمحہ یا پل کو بولتے ہیں ساعتن. یا ایک گھنٹے کو بولتے ہیں عربی میں ساعتن. جیسے ہم بولتے ہیں ایک گھنٹے کو ساعتن.
منٹ کو بولتے دقیقہ، منٹ دقیقہ، سیکنڈ ثانیہ، ایسے بولتے ہیں نا. تو قیامت کو ساعت اس لیے کہا گیا کہ اچانک اس طرح آ جائے گی کہ پل بھر میں ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی. یا صورت حساب کے اعتبار سے جلدی حساب لیا جائے گا. قیامت کی گھڑی کو ساعت سے تعبیر کر دیا گیا ہے کہ جلدی وہاں پہ حساب لیا جائے گا. دو مطلب یہاں پہ اس تھے، جلدی حساب لیا جائے گا، یا پھر یہ بہت جلدی قیامت آ جائے گی. ٹھیک ہے، بہت بغتتاً بالکل اچانک آ جائے گی، بالکل بہت زیادہ سرعت کے ساتھ. اور پل بھر میں ساری کائنات ختم ہو جائے گی. اس کو ہوتے ہیں ساعت، یعنی کہ ایک گھنٹے میں آپ پنیے کچھ ہی لمحے میں ساری ختم ہو جائے گی. ساعت ان کا گھنٹہ یا لمحہ، ٹھیک ہے، یا پل، مطلب ایک پل میں، تو ویسی ہے اس کے معنی آ جاتے. اس کے بعد ایان مرساہا، کب اس کا اپوائنٹڈ ٹائم ہوگا. مرساہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ارسا یورسی سے بن گیا ہے، بمعنی اس بات اور وقوع، یعنی کب واقع ہو جائے گی. وین اٹس اپوائنٹڈ ٹائم، کبھی واقع ہو جائے گی، یا کبھی قیامت ثابت ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی. اس لیے یہاں پہ لکھا ہے ایان مرساہا کو، کب اس کا وقوع ہوگا، ہے نا، یہ ترجمہ یہاں پہ ہوتا ہے. اور اس نے یہاں پہ لکھا ہے ایان مرساہا کو اس کا ٹھہرنا کب ہوگا، اس کا وقوع کب ہوگا. ارسا اس کا مصدر بن جاتا ہے. اصل میں آپ کو نہیں بولتا ہوں، مطلب نا، فار ایگزامپل ہم پڑھتے، اگر ہم پڑھتے اقترابا، یہ کیسے بن گے باب افتعال، یہ سب پھر گرامر کا مسئلہ ہے نا، یہ خود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لغات قرآن پڑھنی چاہیے، اس سے انسان کو کلیئرٹی مل جاتی ہے قرآن پڑھنے کے موقع پہ، ورنہ وہ غلط ترجمہ کر سکتا ہے وداؤٹ اس کے، ہے نا. مطلب عربی آنے کے باوجود بھی غلط ترجمہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ہے نا، قرآن کی عربی الگ ہوتا ہے یہاں پہ. آ، مطلب اصطلاحی معنی نہیں پڑتے، نہ کہ لغوی معنی صرف، تو اس لیے یہاں پہ تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ ہو گیا ہے نا. اس کے بعد یہاں پہ آ گیا ایک اور چیز، یعنی اس کا یقینی علم نہ کسی فرشتے کو ہے نہ کسی نبی کو ہے. اللہ کے سوا اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، وہی اس کو اپنے وقت پر جاری کر دے گا. لا یجلی علی وقتها الا ہو. اچھا، اس کے ایک دوسرے معنی، اس کے ایک دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ یعنی یہاں پہ کہ ثقلت فی السماوات والارض، اس کا علم آسمان اور زمین والوں پر باری ہے، کیونکہ وہ مخفی اور مخفی چیز دلوں پر باری ہو جاتی ہے. مطلب کچھ نا علم ہمارے جو مطلب مخفی ہوتے ہیں، کچھ علم وہ رہتے ہیں بہت باری دل پہ. اس کا علم ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے اس چیز کا؟ مطلب اللہ تعالیٰ کیسا ہوگا، مطلب پتہ ہے ہمیں، یا کیسا ہوگا، کیسی ہوگی آخرت. اگر ہم اس کے بارے میں وہ سوچیں گے نا، بہت سا سوچیں گے، مطلب دل پہ بار پڑ جاتا ہے ایک حساب سے. قیامت کیسے آ جائے گی، پھر کیا ہو جائے گا، آپ سوچیں دھیان سے کبھی، ہے نا. انسان کو ہوتا ہے پریشان، وہ ایگزسٹینشیل کرائسس ہو جاتی ہے انسان کو، ہے نا. تو کتنا بار آتا ہے دل پہ اس موقع پہ. تو وہی یہاں پہ ایک مطلب مراد دیا جا سکتا ہے ثقلت فی السماوات وفی الارض والارض. اس کا علم کی قیامت کب آ جائے گی، یہ بہت باری ہے زمین و آسمان کے باشندگان پہ، لوگوں پر جو اس میں ہوں گے، جو مخلوقات ہوں گے. یہ خالی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کیا مطلب ہو گیا کہ اس کا جو حادثہ ہوگا وہ بہت باری ہوگا. دو مطلب یہاں پہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو اتنا ہو گیا. اب چلتے ہیں نیچے. وہ قل لا املک لنفسی نفعا، آپ کہہ دیجئے میں نہیں رہتا ہوں کوئی طاقت. لا املک، آئی ہیو نو پاور. لنفسی، اپنے نفس کے لیے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں اپنی جان کے لیے. نفعا، نفع کا، ولا ضرا، اور نہ ہی نقصان کا. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، جو چاہے گا اللہ تعالیٰ. ولو كنت اعلم الغیب، اور اگر آپ جانتے غیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لستکث، ولو كنت اعلم، تعالی نہیں اعلم، ولو كنت اعلم الغیب، اگر میں جانتا غیب. كنت اعلم، اگر میں جانتا ہوتا غیب. لستكثرت من الخیر، surely I could have multiplied of the good. تو البتہ میں حاصل کر لیتا بہت، کثرت خیر میں حاصل کرتا، میں بہت بلائیاں حاصل کر دیتا ہوں. مجھے پہلی بتا ہوتی یہ مجھے اس کا آؤٹ کم کیا ہے، میں کرتا ہی نہیں وہ چیز. اگر میں جانتا گیپ، اگر میں جانتا انسین، میں جانتا فیوچر. وما مسنی السوء، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. مجھے پہلی بتا ہوتی نقصان یہاں پہ ہو جائے گا، مت کرو یہ کام. لیکن کیا، ان انا الا نذیر و بشیر، میں صرف ایک وارنر ہوں اور بشارت دینے والا ہوں. لقوم یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان رکھنے والی قوم ہے. اس کے بعد ہی بولتے لوگ کیا، عالم الغیب. اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہو کلیئر ورڈز. ولو كنت اعلم الغیب، اگر میں جانتا غیب. لستكثرت، اس کے بعد کیا ہوگا. یہ آپ سسم خود کو نفع نقصان پہنچانے کے اختیار نہیں رکھتے تھے.
अब कौन सा इंसान बोलेगा कि वो पीर बाबा रखता है अख्तियार है मुझे नुकसान नफ़ा पहुंचाने का? नहीं, नफ़ा नुकसान खाली अल्लाह ताला ही पहुंचा सकता है इंसान। अच्छा यानी जब वो जिंदा थे, बल्कि अब तो खुद उनसे ज्यादा कामिल, बल्कि अब तो तुम खुद उनसे ज्यादा कामिल हो। अब वो देख नहीं सकते, तुम देखते हो। वो सुन नहीं सकते, तुम सुन सकते हो। वो किसी बात को समझ नहीं सकते, तुम समझते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वाला नहीं है यहाँ पे। अरे कुल्ला अमलिक नफ्सी का तर्जुमा ये नहीं होता है। अच्छा, ये इस बात की दलील क्या है, इस आयत में क्या आ गया हमें कि आप ससम आलिमुल गैब बिल्कुल भी नहीं है, वाज़ होता है इस आयत से। आलिमुल गैब की ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन जुल्म और जहालत की इंतहा है। इसके बावजूद अहले बिदत अपने आप ससम को आलिमुल गैब बावर कराते हैं। हालांकि बाज़ जगहों में आपके दरिंद बाज़ जगहों में आप ससम के दंदार मुबारक शहीद हो गए ना, आप ससम के जो इंतज़ार थे वो भी शहीद हो गए जंग उहद के अंदर। आपका चेहरे मुबारक भी जख्मी हो गया उससे ना, वो जो हेलमेट थी उसको आंसू को यहाँ पे वो चुभ गई थी। और आंसू ने फरमाया ये कौम कैसे फलाह और कामयाब हो सकती है जिसने अपने नबी को जख्मी कर दिया। कुतुब अहादीस में वाक़यात भी है और झेल के वाक़यात भी दर्ज है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर तहमत लगी, है ना, वाक़या इफ़्क जिसको बोलते हैं। तो पूरा एक महीना सख्त मुस्तरब मुस्तरब और निहायत मुस्तरब बोल सकते हैं, मुस्तरब। असम बहुत परेशान थे, निहायत परेशान रहे उस मौके पे। एक यहूदी औरत ने आपको दावत दी खाने की और जहर मिला दिया उसमें, जिसे आपने तनावुल भी कर दिया और साहबा ने भी तनावुल कर दिया, ताकि बाद साहबा तो खाने के जहर से ही हलाक हो गए। और खुद उमर रज़ी अल्लाह, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर भर इस जहर के असरात महसूस फरमाते थे। ये और इस किस्म के मुतअद्दिद वाक़यात हैं जिनसे वाज़ेह है कि आपको अदम इल्म की वजह से तकलीफ पहुंची, कि आपको इल्म गैब नहीं था, इससे आपको नुकसान पहुंच गया, नुकसान उठाना पड़ा आपको, जिससे कुरान ने बयान करता हकीकत का इस बात हो गया, होता है कि अगर मैं गैब जानता तो मुझे कोई मज़रत न पहुंचती, वलो कुन्तु आलिमुल गैबा लस्तक वमा मस्सनी सू, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो मतलब क्या हो गया, आप सबको नुकसान पहुंच गया, मतलब वो इल्म आलिमुल गैब नहीं थे। इतना क्लियरली कुरान बोलता है, फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं। असली वो लोग, कुछ लोग होती है ना अच्छी नहीं है, पता वो क्या समझाते हैं, वो बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको इल्म गैब दिया था। वो तो सही बात है, लेकिन वो तो रहा ही फिर इल्म गैब। देखिए, अल्लाह ने उनको कहा कि ऐसा होगा, जन्नत जहन्नम होगा, आखिरत में ऐसा हो जाएगा, उन्हें वो हम तक पहुंचाया, उन्हें सब हम तक पहुंचा दिया। अब बताओ गैब रहा ही, अब सबको पता है वो चीज़। आलिमुल गैबि फला युथिरु अला गैबि अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिन फइन्नहु यस्लुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही रसदा, जो कि सूरह जिन में आ गया, वहां पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हुवल्लज़ी खलक़कुम, उस वो ज़ात वो है जिसने तुमको पैदा कर दिया, मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक नफ्स से, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम से, उधर से हवा निकल गई, फिर वजअल मिनहा ज़ौजहा, और बना दिया आदम को, बना दिया हवा को, बना दिया हवा को, मतलब उसके किससे, अ, उसके मतलब पुश से। लेकिन यहाँ से क्या लिखा है, वजअल मिनहा, उसने बना दिया इसमें से, यानी कि आदम में से, नफ्स वाहिद में से, सिंगल सोल आदम से, ज़ौजहा, उसकी मीट हवा अलैहिस्सलाम, लियस्कुन इलैहा। अ, लियस्कुन इलैहा का मतलब क्या होता है, इसी यहाँ पे लिखा है कि ताकि वो सुकून हासिल कर सके उसकी ओर, यानी कि मर्द का जो सुकून का बायस होती है वो उसकी बीवी होती है। फलम्मा तगश्शाहा, और जब इसने इसको डाम, व्हेन ही कवर्स हर, फलम्मा तगश्शाहा का मतलब हो गया फिर जब उसने सोहबत की इस बीवी से, जब वो करीब आ गया बीवी के, तो हमलत हमलन, तो उसने कैरी किया एक बर्डन को, हमल बोलते हैं इसको, यानी कि बर्डन को, प्रेगनेंसी को होता है, मतलब असली बोलते हैं हमल उठाने को, कि वो बच्चा उठा रही होती है। फिर खफीफन, पहले बिल्कुल लाइट होता है ना, जब होता है फ्यूजन बिटवीन स्पर्म एंड ओवन, क्या बन जाता है पहले, जाइगोट। फिर उसमें हो जाती है क्या, आहिस्ता आहिस्ता क्लीवेज बन जाते हैं, ब्लास्टोमेस उसको बोलते हैं, ब्लास्टूला। फिर होती है मजीद क्लीवेज बनता है, उसको बोलते हैं मोरलिश, बनता है मोरूला। फिर वो सेल्स वहाँ आ जाती है, फिर बनता है क्या, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, उसमें होता है क्या ना, ब्लास्टोसील, ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास बन जाता है, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन हो जाती है, फिर होती है मॉर्फोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, बनता है फीटस 40-42 दिनों के बाद। तो ऐसे हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट में क्या होता है, बिल्कुल लाइट होता है वो।
دیکھیے اس سے بڑا کیا ہوگا میریکل کہ ایک انسان بن جاتا ہے گمیٹ سے، مطلب پورا انسان بن جاتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ. لیکن ہم اس کے ہو گیا نا یوز ٹو، لگتا ہے یہ میریکل نہیں ہے، مطلب ورنہ میریکل ہے نا، مطلب کچھ بھی نہیں ہے، بنتا ہے بنتا ہے بنتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. تو اس سے بڑا کا نشانی ہوگی ہمیں رب کی ذات کے بارے میں جو ہمیں مل جاتی ہے ایمبریوجینیسس میں. میں یہی پڑھ رہا ہوں، ڈیولپمنٹل بایولوجی بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے یہ. فمرت بھی، تو بس وہ گزری اس کے ساتھ. مر رہا یا مر بولتے گزرنے کو، بس وہ اب گزری اس کے ساتھ ہی، بچے کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے. تو وہ لیتی پھرتی رہی اسی کو. فلما اثقلت، سو جب وہ بوجھل ہو گئی، جب وہ بالکل باری ہو گئی، اب وہ خود ستا رہے میں باری ہو گئی ہوں اب بچے سے. دعا واللہ، ان دونوں نے پکار دیا اللہ تعالیٰ کو، دعا کی اللہ کو، ربہما، اپنے رب سے. لئن آتیتنا صالحا، کہ اگر تو ہمیں دیا صالح، تندرست بچہ، لنکونن من الشاکرین، تو یقیناً ہم بن جائیں گے شکر گزاروں میں سے. یہ کہا کس نے؟ آدم اور حوا علیہ السلام نے. انہیں دعا کر دیا اللہ تعالیٰ سے. اچھا، یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ بتائیے، یہاں پہ اول الانسان مراد ہے، یعنی کہ انسانوں کو اول اور ابو البشر، اس لیے ان کو انسان اول کہا جاتا ہے، ان کو آدم علیہ السلام کو، یا ان کا اول جو ہے ابو البشر، بشریت کے باپ، یا انسان الاول کہا جاتا ہے، اس کی من نفس واحدہ سے وہی مراد ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ حوا علیہ السلام، وجعل منها زوجہا، کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی زوج بنی، زوجہ بنی، ٹھیک ہے، وائف بنی. ان کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جس طرح کی منہا کی ضمیر جو یہاں پہ ہے منہا، ٹھیک ہے، ان سے، آدم علیہ السلام سے، کی نفس سے، جو نفس واحدہ کی طرف راجع ہے نا، یہ اس کی اور یہاں پہ مرجع اس کی اور لوٹتی ہے یہ. اچھا پھر یہاں پہ اگر یسکن الیہ، یعنی کہ اس سے اطمینان اور سکون حاصل کر سکے، اس لیے کہ ایک جنس اپنی ہی ہم جنس سے صحیح معنوں میں مانوس اور قریب ہو سکتی ہے، جو سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. قربت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ومن آیاتی، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ہی آ، یا تمہارے جنس میں سے ہی جوڑے پیدا کرتی ہے نا، جوڑے پیدا کرتی ہے، لتسکنوا الیہ، تاکہ ان سے سکون حاصل کرو. ٹھیک ہے. وجعل بینکم، اور تمہارے درمیان میں اس نے مودتن و رحمتن، محبت اور پیار رکھ دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو جذبات اور کشش رکھی ہے، وہ فطرت کے تقاضے ہیں، جو تقاضے وہ جوڑا بن کر پورے پورے کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے قریب اور انس، قرب اور انس حاصل کر لیتے ہیں، مطلب محبت حاصل کر لیتے ہیں. چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جو باہمی پیار میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، وہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہمیں اللہ کی نشانی مل جاتی ہے کہ اس نے کیسے محبت رکھا ہوتا ہے زوجین کے بیچ میں، جو حلال طریقے سے نکاح کے بعد ان کو محبت اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے. اور اس میں بھی نشانی مل جاتی ہے ہمیں کہ یہ جو محبت ڈالنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر یہاں پہ ایک اور آ گیا نا، فلما تغشا، یعنی کہ اس سے انسانی اس طرح بڑی بڑی اور آگے چلی کہ ایک زوج، یعنی میاں بیوی نے ایک دوسرے سے قربت کی. جو یہاں پہ آ گیا فلما تغشا، حملت حملن، ٹھیک ہے. تغشا کے معنی ہوتے ہیں بیوی سے ہم بستری کرنا، یعنی وطی کرنے کے لیے ڈانپنا. پھر ایک یہاں پہ حملتن، یعنی حمل کے ابتدائی ایام میں حتیٰ کہ نطفے سے علقہ، پہلے ہوتا ہے نطفہ، یعنی کہ سپرم یا اوم اس کو بول سکتے ہیں نطفہ. پھر بنتا ہے اسے علاقہ. علاقہ کا مطلب ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں سائنس ایمبریوجینسس میں اس کو بولتے ہیں ہیگمینوجینسس، یعنی کہ فارمیشن آف بلڈ ویسلز. علاقہ اس کو بولتے ہیں خون کا لوٹتا، یا علقہ بولتے ہیں جو لیچ کی طرح ہوتا ہے ایمبریو، کیونکہ علق بولتے ہیں عربی زبان میں لیچ کو بھی. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد مضغہ بن جاتا ہے، یعنی کہ ایمبریونک لمپ، یعنی کہ ہم بول سکتے ہیں جو بن جاتا ہے آفٹر گیسٹرولیشن، یا ہم بول سکتے ہیں فیوڈل سٹیج جو ہوتا ہے ایمبریونک لمپ جب بن جاتا ہے، یا اس سے پہلے کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے بفور فیٹس. پھر بن جاتا ہے کیا؟ مضغہ. ٹھیک ہے. پھر پتہ یہ پھر ہڈیاں چڑھتی عظام اور لحم.
اعدام اور لحم ہو گیا مورفوجینیسس، آرگینوجینیسس وہ ہوتی ہے بعد میں برابر، جو پریزنٹ ٹائم کی ایمبریولوجی بولتی ہے وہ قرآن نے کہا تھا 1400 پہلے، ڈاکٹر کیتھ مور نے اسی میں ایمان لایا تھا اس چیز پہ. اچھا حمل خفیف ہی رہتا ہے، محسوس بھی نہیں ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں نا، اور کو زیادہ گرانی محسوس نہیں ہوتی، لیکن بعد میں وہ بھاری ہو جاتے ہیں. فلم میں اسقلت جو یہاں پہ آ گیا، بوجھل ہونے سے مراد کیا ہے؟ فلم میں اسقلت یعنی کہ جب بچہ پیٹ میں بڑا ہو جاتا ہے تو جوں جوں ولادت کا وقت قریب آ جاتا ہے، والدین کے دل میں خطرات اور توہمات پیدا ہو جاتے ہیں، مطلب وہ سپرسٹیشس دماغ میں آ جاتے ہیں، بالخصوص جب عورت کو کیا لگا اٹھا کی بیماری ہو. تو انسانی فطرت ہے کہ خطرات میں وہ اللہ کے رجوع کر دیتا ہے، چنانچہ وہ دونوں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور شکر گزاری کا عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ لئن آتیتنا صالحا، اگر تو ہمیں صالح اولاد دے گا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم بن جائیں گے شکر گزاروں میں سے. ایسا ہوتا ہے نیچرلی، مطلب انسان مطلب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا آہوزاری کر دیتے ہیں، ایسے رہتے ہیں نہیں. جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف پہنچ جاتی ہے، انسان خود بخود گر جاتا ہے اللہ کے سامنے اس موقع پہ. ایسا ہو جاتا ہے انسانوں کو. اس کے بعد فلما آتاهما صالحا، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا صالح مطلب اولاد، ٹھیک ہے، تندرست بچہ، صالح سے یہاں مراد کیا ہے؟ گڈ چائلڈ یعنی کہ تندرست بچہ. جعل له شرکا، ان دونوں نے بنا لیا اس اللہ کے لیے شریک، پارٹنر، فیما آتاہما، جو کچھ ان کو اللہ نے دیا تھا. فتعال اللہ، بس بلند تر ہے اللہ تعالیٰ، اما یشرکون، اس سے جو کچھ وہ شرک کرتے اس سے اللہ تعالیٰ بہت بلند تر ہے. اب یہاں شرک سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے بات سمجھنی ہے. شریک قرار دینے سے مراد یا تو بچے کا نام ایسا رکھنا ہے، مثلا امام بخش، ٹھیک ہے، پیران دتا، عبد الشمس مطلب سورج کا بیٹا، عبد الشمس، سوری نا یہ سرونٹ آف سن عبد الشمس، یا بندے علی کوئی رکھے گا نام، بندے حسین کوئی نام رکھے گا، جس سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ یہ بچہ فلاں بزرگ فلاں پیر کا ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ نام رکھنا ہے، عبد الرحمن نام رکھنا ہے. یا پھر اپنے اس عقیدے کا اظہار کر کے کہ ہم فلاں بزرگ یا فلاں قبر پر گئے تھے جس کے نتیجے میں یہ بچہ ہوا ہے، ہمیں اس نے دیا بچہ، اس پیر بابا نے، اس پیر صاحب نے بچہ دیا ہمیں، اس پیر مزار مل گیا بچہ ہمیں. یا کسی مردہ کے نام کی نظر و نیاز دے کے، یا بچے کو کسی قبر پر لے جا کے اس کا ماتھا وہاں ٹکائے کہ اس کے ان کے توفیل بچہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب بچے کو وہاں پہ جھکائیں گے سامنے، ان کے توفیلی بچہ ہمیں آ گئے، نعوذ باللہ من غضب اللہ. یہ ساری صورت اللہ کا شریک ٹھہرانے کی ہے، جو بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی عام ہو گئی ہے. بلکہ حدیث میں قرآن کی جو آیت ہے نا، وما كان اکثرهم وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، نہیں لاتے اکثر ایمان اللہ پہ لیکن مشرک ہوتے ہیں. ان کے دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا لیکن کیا ہوتے ہیں؟ مشرک. اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. انسان بولتے ہیں ایسا کیوں کہ مسلمان میں ایسا ہونا ہی تھا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. اتنی تحذیر کیا اللہ نے قرآن میں، اتنا اتنا تحدید بیان کی ہے، لیکن سٹل لوگ شرک میں جاتے ہیں. اب دیکھیے پورا قرآن ابھی تک جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ شرک سے بچاؤ، توحید کی عصمت اور آخرت، اور ہم کچھ پڑھ رہے ہیں نہیں. سارا قرآن اسی کے بارے میں ہے. اچھا اس کے بعد ایشرکون ما لا یخلق شیئا، آگے بڑھا ہے وہ کتاب توحید میں اس بارے میں. میں وہ نہیں بولوں گا کہ وہ روایت ضعیف ہے، پھر آپ ہو جائیں گے کنفیوز اس چیز سے. ہم دیکھیں گے وہاں پہ ہی وہ اس میں بھی کہتے ہیں بہت سارے تان محمد بن عبد الوہاب کو، اس نے کیا کیا کر دیا، اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو مشرک قرار دیا ہے اس کے بارے میں. حالانکہ اس میں کلام ہے اس روایت میں بتاؤں آپ کو. مطلب وہ ایسے آ گیا کہ کچھ سین جیسا پیدا ہو گیا تھا ان کے بچے کے پیٹ کے اندر، تو ان نے پھر کچھ، مجھے صحیح سے بھی یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ صحیح روایت ہے، یہ بات سمجھنی ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح نہیں ہے کتاب و توحید میں. اس والے میں کلام ہے، میں آپ کو اس سے کرتا ہوں انشاءاللہ وہ روایت. ایشرکون ما لا یخلق شیئا. اور ویسے بھی ہم نہ کسی تقلید کرتے، ویسے بھی ہم کسی تقلید کرتے نہیں. کوئی غلط بات بولے ہم مانیں گے؟ وہ نہیں، چاہے وہ اپنا ہی کیوں نہ ہوگا، نہیں مانیں گے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ شرک کرتے ہیں، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، ڈو دے ایسوسیٹ what they cannot create.
اینی تھنگ. مطلب وہ ان کو ٹھہراتے ہیں شریک اللہ تعالیٰ کا، بولتے ہیں یہ بچہ دے سکتے ہیں جو پیدا نہیں کر سکتے، ما لا یخلق شیئا جو پیدا نہیں کر سکتے، وہ یخلقون حالانکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. وہ کیا پیدا کریں گے؟ ٹھیک ہے، مطلب کہ ایشرکون کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، مالا ان کو جو نہیں، مالا یخلق جو نہیں پیدا کر سکتے شیئن کوئی بھی چیز، وہ ہم یخلقون حالانکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. کیسے مخلوق سے ہم مطلب مانگتے ہیں حالانکہ وہ خود مخلوق ہوتی ہے ڈپینڈنٹ، ہم کیسے ان سے کوئی چیز مانگتے ہیں حالانکہ وہ خود کیا ہوتے ہیں، محتاج چیزوں کے، ہے نا. كيف يحتاج وكيف يطلب الميت وهو المحتاج لدعاء الحي. کیسے مانگا جاتا ہے میت کو، میت جو دو کچھ، حالانکہ وہی ہوتا ہے محتاج زندوں کے دعا کا. آپ بتاؤ اس کو دعا کر سکتے ہیں اگر مجھے بچا دو عذاب سے؟ نہیں، اس کے اولاد دعا کر سکتی ہے اس کے لیے. کتنا اچھا پوائنٹ لکھا ہے یہ. وكيف يطلب الميت وهو محتاج لدعاء الحي. اچھا، یہ پڑھ لیا ہم نے یہاں پہ. جو فورتھ پوائنٹ یہاں پہ آ گیا، ولا يستطيعون لهم نصرا، وہ نہیں رکھتے کوئی استطاعت ان کی ہیلپ کرنے کی، جن کو انہیں بنا دیا شریک اللہ تعالیٰ کا. ولا انفسهم ينصرون، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی پیر صاحب اتنا خطرناک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو مطلب کچھ بھی جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، جو کرتا ہے جو وہ کچھ کر سکتا ہے، وہ کیوں پھر لوگوں سے پیسے مانگتا ہے اگر وہ اتنا انڈیپینڈنٹ باغ رہا تھا اپنے آپ کو، ہے نا. مطلب ہوتا ہے لوگ ہی پاگل ہو گئے ہوتے ہیں، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ پاگل خود ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور لوگ اس کے پاس پھر بھی جا رہے ہوتے ہیں سوچنے کے لیے ہمیں اولاد دے سکتے ہیں. نعوذ باللہ من غضب اللہ. ایک تو کیا کسی انسان سے کہنا مجھے دعا کرو اولاد کے لیے، وہ جائز ہے. دوسرے کیا بولنا یہی مجھے اولاد دے سکتے ہیں بس، اور کچھ نہیں دے سکتے. اللہ کا مطلب ہٹے گا نام ہی لسٹ سے، وہ مسئلہ ہے. یا مطلب دیکھیے اگر انسان اتنا کسی اور سے بول رہا ہے مجھے دعا کرو مجھے دعا کرو، اس سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ حضور قلب اس کو رہتی ہی نہیں ہے پھر، مطلب اس کو کنیکشن ہوتا ہے فیڈ اوے پورا اللہ کے ساتھ. کتنا خطرناک مسئلہ بن سکتا ہے یہ چیز. بعض اوقات یہ بنتا ہے شرک میں بھی کہ انسان اتنا ڈپینڈ رہتا ہے لوگوں پہ کہ مجھے دعا کرو مجھے دعا کرو، اس کو اللہ ہی بھول جاتا ہے اینڈ پہ. اس کو لگتا ہے شاید مجھے اب یہی دے سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ لسٹ سے ہی. حالانکہ ہمیں کیا بولتا ہے اللہ تعالیٰ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے سوال کریں گے میرے متعلق، آپ بتاؤ کہ میں نزدیک ہوں بندوں کے، ہے نا. اجیب دعوت الداع اذا دعان. لیکن اشتہا نہ بولے گا ڈائریکٹلی انسان کو تم شرک کر رہے ہو، اس کو بولتا ہے کہ تم گنہ گار ہو، تم کیا مانگو گے اللہ تعالیٰ کو، تم اتنے نیک ہو بھی نہیں. یہ یہودی بولتے ہیں، پتہ ہے وہ کیا بولتے ہیں، مت بولو اللہ کو اللہ کے نام سے کچھ. وہ شاید یہوہ نام نہیں بولتے اللہ تعالیٰ، کچھ اور بولتے ہیں. وہ ڈائریکٹ نام سے پکارتے نہیں، بولتے ہیں ہم اتنے اچھے نہیں ہیں. یہ تو یہودیت کی خصلت ہے، یہ سب بولنا کہ ہم اتنے اچھے نہیں ہیں، ہمارا تعالیٰ سنے گا نہیں. ایسی بات نہیں ہے. گنہ گار سے گنہ گار ہوگا لیکن وہ اخلاق کے ساتھ پکارے گا اللہ تعالیٰ کو، وہ نہیں سننے والا ہے، بالکل سننے والا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے اس چیز سے کہ اتنا لوگوں سے التجا انسان کرتے ہیں کہ میرے دعا کرو میرے دعا کرو، اس کو اللہ تعالیٰ ہی بھول جاتا ہے. جو اصلی مقصد ہے بندے اور رب کے بیچ میں تعلق قائم کرنا، وہ فوت ہو جاتا ہے اس چیز سے پھر. حالانکہ اس میں حرج نہیں کس سے ہم سے دعا کرنے کے لیے، لیکن اس کو اپنی عادت نہیں بنانی ہے، دعا کرو مجھے دعا کرو مجھے دعا کرو مجھے دعا کرو، ہر ایک سے بولیں گے. اس کے بعد وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم ان کو ندا دو گے پکارو گے، إِلَى الْهُدَى ہدایت کی اور، لا يَتَّبِعُوكُمْ they will not follow you، وہ تمہاری اتباع نہیں کریں گے. سواء علیکم تم پہ برابر ہے، ادعوتموہم چاہے تم کو پکارو، ام انتم صامتون یا تم چپ رہو، فرق نہیں پڑے گا. چاہے تم کچھ پکارو ان کو ہمیں دو اولاد کچھ دو، یا تم چپ رہو، کچھ فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ وہ دینے والا نہیں ہے، وہ لوگ کچھ تمہیں عطا کرنے والے نہیں ہے.